بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جن چیزوں سے غسل واجب ہوتا ہے ان کا بیان۔ مسئلہ نمبر 1، سوتے یا جاگتے میں جب جوانی کے جوش کے ساتھ منی نکل آئے تو غسل واجب ہو جاتا ہے، چاہے مرد کے ہاتھ لگانے سے نکلے یا فقط خیال اور دھیان کرنے سے نکلے یا اور کسی طرح سے نکلے، ہر حال میں غسل واجب ہے۔ مسئلہ نمبر 2، اگر آنکھ کھلی اور کپڑے یا بدن پر منی لگی ہوئی دیکھی تو بھی غسل کرنا واجب ہے، چاہے سوتے میں کوئی خواب دیکھا ہو یا نہ دیکھا ہو۔ تنبیہ: جوانی کے جوش کے وقت اول جب پانی نکلتا ہے اور اس کے نکلنے سے جوش زیادہ ہو جاتا ہے، کم نہیں ہوتا، اس کو مزی کہتے ہیں، اور خوب مزہ آ کر جب جی بھر جاتا ہے، اس وقت جو نکلتا ہے اس کو منی کہتے ہیں۔ اور پہچان ان دونوں کی یہی ہے کہ منی نکلنے کے بعد جی بھر جاتا ہے اور جوش ٹھنڈا پڑ جاتا ہے، اور مزی کے نکلنے سے جوش کم نہیں ہوتا بلکہ زیادہ ہو جاتا ہے، اور مزی پتلی ہوتی ہے اور منی گاڑھی ہوتی ہے، سو فقط مزی کے نکلنے سے غسل واجب نہیں ہوتا، البتہ وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ مسئلہ نمبر 3، جب مرد کے پیشاب کے مقام کی سپاری اندر چلی جائے اور چھپ جائے تو بھی غسل واجب ہو جاتا ہے، چاہے منی نکلے یا نہ نکلے۔ مرد کی سپاری آگے کی راہ میں گنی ہو تو بھی غسل واجب ہے، چاہے کچھ بھی نہ نکلا ہو، اور اگر پیچھے کی راہ میں گنی ہو تب بھی غسل واجب ہے، لیکن پیچھے کی راہ میں کرنا اور کرانا بڑا گناہ ہے۔ مسئلہ نمبر 4، جو خون آگے کی راہ سے ہر مہینہ آیا کرتا ہے اس کو حیض کہتے ہیں، جب یہ خون بند ہو جائے تو غسل کرنا واجب ہے، اور جو خون بچہ پیدا ہونے کے بعد آتا ہے اس کو نفاس کہتے ہیں، اس کے بند ہونے پر بھی غسل کرنا واجب ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ 4 چیزوں سے غسل واجب ہوتا ہے: جوش کے ساتھ منی نکلنا، مرد کے سپاری اندر چلا جانا، حیض و نفاس کے خون کا بند ہو جانا۔ مسئلہ نمبر 5، چھوٹی لڑکی سے اگر کسی مرد نے صحبت کی جو ابھی جوان نہیں ہوئی تو اس پر غسل واجب نہیں، لیکن عادت ڈالنے کے لیے اس سے غسل کرانا چاہیے۔ مسئلہ نمبر 6، سوتے میں مرد کے پاس رہنے اور صحبت کرنے کا خواب دیکھنا اور مزہ بھی آیا، لیکن آنکھ کھلی تو دیکھا کہ منی نہیں نکلی ہے تو اس پر غسل واجب نہیں ہوتا، اور اگر کپڑے یا بدن پر کچھ بھیگا معلوم ہو لیکن یہ خیال ہو کہ یہ مزی ہے منی نہیں ہے تب بھی غسل کرنا واجب ہے۔ مسئلہ نمبر 7، اگر تھوڑی سی منی نکلی اور غسل کر لیا، پھر نہانے کے بعد اور منی نکل آئی تو پھر نہانا واجب ہے، اور اگر نہانے کے بعد شوہر کی منی نکلی جو عورت کے اندر تھی تو غسل درست ہو گیا، پھر نہانا واجب نہیں ہے۔ مسئلہ نمبر 8، بیماری یا اور کسی وجہ سے آپ منی نکل آئی مگر جوش اور خواہش بالکل نہ تھی تو اس پر غسل واجب نہیں، البتہ وضو ٹوٹ جائے گا۔ مسئلہ نمبر 9، میاں بیوی دونوں ایک پلنگ پر سو رہے تھے، جب اٹھے تو چادر پر مٹی کا دھبا دیکھا اور منی کا دھبا دیکھا، اور سوتے ہی خواب میں دیکھنا نہ مرد کو یاد ہے نہ عورت کو، تو دونوں نہا لیں، احتیاط اسی میں ہے کیونکہ معلوم نہیں کہ یہ کس کی منی ہے۔ مسئلہ نمبر 10، جب کوئی کافر مسلمان ہو جائے تو اس کو غسل کرنا مستحب ہے۔ مسئلہ نمبر 11، جب کوئی مرد کو نہلائے تو نہلانے کے بعد غسل کر لینا مستحب ہے۔ مسئلہ نمبر 12، جس پر نہانا واجب ہے اور اگر نہانے سے پہلے کچھ کھانا پینا چاہے تو پہلے اپنے ہاتھ اور منہ دھوئے اور کھلی کر لے، تب کھائے پیے، اور اگر ہاتھ منہ دھوئے بغیر کھا پی لے تب بھی کوئی گناہ نہیں ہے۔ مسئلہ نمبر 13، جن کو نہانے کی ضرورت ہے ان کو قرآن مجید کا چھونا اور اس کا پڑھنا اور مسجد میں جانا جائز نہیں، اور اللہ تعالیٰ کا نام لینا اور کلمہ پڑھنا اور درود شریف پڑھنا جائز ہے، اور اس قسم کے مسئلوں کو ہم انشاءاللہ حیض کے بیان میں اچھی طرح سے بیان کریں گے، وہاں دیکھ لینا چاہیے۔ مسئلہ نمبر
14 تفسیر کی کتابوں کو بغیر نہائے اور بے وضو چھونا مکروہ ہے۔